ابن شہر اشوب مناقب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بچے نے حضرت عمر سے اپنے مال کا مطالبہ کیا۔ اس نے بیان کیا کہ میں مدینہ میں قیام رکھے ہوئے ہوں اور میرا باپ کوفہ میں وفات پا گیا ہے۔ حضرت عمر نے اس کی بات کو جھٹلاتے ہوئے کہا، اے لڑکے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ایک کوفہ میں مرنے والا شخص تیرا باپ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ قابل اولاد بھی نہ تھا۔ بچہ روتا ہوا مسجد سے باہر آ رہا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اس بچے کو مسجد میں لے کر آؤ، اس کا جو بھی معاملہ ہے اس کا میں آج فیصلہ کروں گا۔ جو خداوند عالم نے عرش مولا پر کیا ہوگا، اس کا فیصلہ وہی کرے گا جس کو خدا نے برگزیدہ بنایا ہوگا اور اپنے علم کے لیے جس کو چنا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اس بچے کے والد کی قبر کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ اس نے کوفہ میں وفات پائی تھی، لیکن اس کی لاش کو وہاں سے لا کر مدینہ میں دفن کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، چلو اس کے باپ کی قبر پر چلتے ہیں۔ جب قبر پر آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس قبر کو کھولو اور اس کی پسلی کی ایک ہڈی نکال کر مجھے دو۔ قبر کو کھولا گیا اور میت کی پسلی کی ایک ہڈی لائی گئی۔ امیر علیہ السلام نے ہڈی کو لیا اور بچے سے فرمایا، اس ہڈی کو سونگو۔ جیسے ہی بچے نے ہڈی کو سونگا، اس کی ناک میں سے خون کا ایک فوارہ جاری ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میت اسی کے باپ کی ہے، اس کا مال اسے دے دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا، یا ابو الحسن علیہ السلام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈی سونگنے سے خون آ جائے اور اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ مرا ہوا شخص اسی کا باپ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو لاؤ اب یہ ہڈی دوسروں کو سونگھاؤ۔ جب وہ ہڈی دوسروں نے سونگھی تو کسی پر بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ پھر یہ ہڈی اس بچے کو سونگھاؤ۔ جو ہی بچے نے ہڈی کو سونگھا، اسی لمحے اس کے ناک سے پھر خون جاری ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس بچے کو اس کے باپ کا تمام ترکہ دے دیا۔